بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ طب کالج کی طرف سے ویڈیوز اور اسباق کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جنات کی اقسام اور جنات کی حاضری کیا ممکن ہے۔ آج صبح چاند گرہن لگا، بہت سارے ہمارے عاملین نے ملک کے دور دراز علاقوں سے رابطہ کیا، بیرون ممالک سے رابطہ کیا، اور کثیر تعداد میں لوگوں نے حروف ثوابت کی زکوٰۃ ادا کی۔ کچھ لوگ ابھی تک بھی رابطے میں ہیں، لیکن اب وقت گزر چکا ہے۔ اب 2 اکتوبر کو سورج گرہن ہوگا، اس کے سلسلے میں جو احباب رہ گئے ہیں ان کو اس بارے میں بتایا جائے گا۔ جو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، جو عامل بننا چاہتے ہیں، ان کے لیے آگے سے راہنمائی کی جائے گی۔ بات جو مجھ سے بار بار پوچھی جاتی ہے وہ ہے جنات۔ آیا جنات کو حاضر کیا جا سکتا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکنی کو حاضر کرنے کا، کچھ کہتے ہیں عفریت کو، آصف کو حاضر کرنے کا، کچھ لوگ کہتے ہیں عام جنات کو حاضر کرنے کا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب جو یہ آصف ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، یعنی ہر ایک کی جو معلومات ہیں یا احاطہ علم ہے اس کے مطابق وہ سوال۔ اور ایک عامل کے پاس لوگ اس لیے رجوع کرتے ہیں کہ ان کے مریض پر اگر اثرات ہوں تو انہیں حاضر کر کے بلوایا جائے، ان سے پوچھا جائے، ان کی حاضری لے کر ان سے معاملات طے کیے جائے، ان کا علاج کیا جائے، ان کی آمد و رفت بند کی جائے۔ عاملین سرگرداں ہیں اس بارے میں کہ حاضری کا کوئی اچھا عمل مل جائے، حاضری ہو جائے، حاضری کا یہ ہو جائے، وہ ہو جائے۔ بلکہ یوں کہا جائے کہ جو حاضری ہے یہ عملیات کی جان ہے۔ لوگ اسے بہت وقت و قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ جو آدمی حاضری کرتا ہے اس کا رات ایک دیر تک ایک بیچارہ پتہ نہیں کہاں کا تھا، وہ مجھ سے باتیں کرتا رہا کہ ایسا ہے، حروف ثوابت میں یہ ہے، رجت ہوتی ہے اور کالے کپڑے میں لپیٹ کر یہ کرنا ہوتا ہے، قبرستان میں دفنانا ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ چیز ہے، وہ چیز ہے۔ یعنی ایک ایسا خدشات کا بے پناہ جہان تھا کہ اس کو واش کرتے کرتے میرے 2-3 گھنٹے لگ گئے۔ لیکن پھر میں نے سمجھا کہ اس بیچارے کی سمجھ اور مبلغ علم ہی اتنا ہے، اب میں اسے کیا سمجھاؤں گا۔ میں نے اس سے کہا بھائی بات یہ ہے کہ اتنا وقت اب میرے پاس نہیں ہے، اور بہت سارے کام ہیں، لکھنا پڑھنا ہے، اور کچھ اسواق ہیں، کچھ گھریلو کام ہیں، کچھ نیند بھی کرنی ہے، دن کی تھکاوٹ بھی ہوتی ہے۔ آپ مہربانی کریں، یا تو آپ تشریف لے آئیں اور یا پھر کوئی اور وقت رکھ لے، اس وقت میرے پاس وقت نہیں ہے۔ میں نے اس سے معذرت کی اور یوں وہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ حاضری کا جو کنسپٹ ہے اس میں لوگ 2 طرح کے فائدے چاہتے ہیں۔ ایک یہ کہ جو مریض ٹھیک نہیں ہو رہا، اگر اس پر حاضری ہو جاتی ہے تو یقین ہو جاتا ہے یہ جن ہے، جادو ہے، آصف ہے، تعویذات ہیں، نقش کا اثر ہے، پڑھائی کا اثر وغیرہ وغیرہ۔ حاضری ہوتی ہے تو لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنے کچھ سوالات بھی کریں، سوالات کریں اپنے مقدمات کے بارے میں، اپنے امراض کے بارے میں، پھنسے ہوئے مسائل کے بارے میں، اور وہ چیزیں جن کی جستجو میں ہم ہوتے ہیں قبل از وقت معلومات کے لیے ہم اس کو وقت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہمیں سیدنا سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جنات کی وابستگی، ان کی تابعداری اور ان کے بارے میں باتیں بیان کی۔ یا سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں کہ شیطان آیا کان من الجن، کہ وہ جنات میں سے تھا، اور یا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جنات کیا غیب جانتے ہیں؟ تو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، سورہ سبا کا مطالعہ کر لیا جائے تو جنات خود کہتے ہیں اللو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، کہ کاش کہ ہم غیب جانتے ہوتے تو ہم اس مصیبت میں نہ پڑے رہتے۔ یہ ایک
چیپٹر تو ہو گیا کلوز کہ وہ جنات، اور جن کو سلیمان علیہ السلام قابو میں کر کے انجینئرنگ کروائیں، بیت المقدس کی تعمیر کروائیں، جن سے وہ دیگے بنوائیں، جنات سے لشکر کے لیے کنویں کھدوائیں، کیا وہ معمولی قسم کے جنات ہوں گے؟ ہائی کوالٹی کے جنات ہوں گے۔ تو جب وہ کہتے ہیں ہمیں غیب نہیں آتا، تو پھر آج کی جنات کو کہاں سے آ گیا؟ بات ختم ہو گئی، یہ غیب والا پتہ کٹ گیا۔ اب آتے ہیں حاضری کی طرف۔ سورہ نمل میں سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ پہلے انہوں نے جانوروں کو اکٹھا کیا، پھر قرآن کریم کہتا ہے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ، میں حدود کو نہیں دیکھ رہا، مجھے ہی دکھائی نہیں دے رہا، أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، یا وہ ہے ہی نہیں۔ اب یہ دیکھیں کتنی پیاری بات ہے کہ میں نہیں دیکھ پا رہا، اگر وہ موجود ہے یا وہ حاضر ہی نہیں ہے، یہ دو باتیں ہو گئی۔ اب ان کا باریک فرق پھر کبھی بیان۔ اس کے بعد ہدہد آیا، ایک پیغام دیا، سلیمان علیہ السلام نے ایک چٹھی بھیجی، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی، کہ یہ سلیمان کی طرف سے ہے، اللہ کے نام سے شروع ہے، چپ کر کے آ جاؤ بس۔ پھر خط و کتابت رہی، مفسرین نے بہت ساری لمبی چوڑی تفصیلات، اناپ شناپ بھی لکھا ہے، کچھ توریت کے، زبور کے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے کچھ اسرائیلیات کو ایسا وہ ملمہ سازی کی ہے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کیڑوں کو یوں کہا، فلاں کو یوں کہا۔ دیکھنے کی چیز ہے، اب پہلے ان لوگوں کو بہت ساری پذیرائی ملتی تھی، اب لوگ ان چیزوں سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، اور تفسیر کا جو حصہ سمجھا جاتا تھا وہ بہت حد تک اب اپنا مقام کھو چکا ہے۔ جو تفسیر ہوتی ہے، اگر وہ حقیقی معنی میں ہو تو وہ ہمیشہ تازہ رہتی ہے۔ پھر آگے کہا کہ اچھا بھائی وہ عورت ہے مد مقابل، اب اس کا کون ہے؟ انا آتی کبھی قبل ان تقوم، وہ آ رہی ہے، اس کا تخت کون اٹھا کے لائے گا؟ تو قرآن کریم کہتا ہے قال افریت من الجن انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، جنات میں سے ایک قسم افریت کی تھی، اس نے کہا ہے کہ میں یہ جو تخت ہے اتنی دیر میں حاضر کر سکتا ہوں، آپ اپنے تخت پر بیٹھے ہیں، کھڑے ہوں، پھر بیٹھے تو تخت آپ کے سامنے ہوگا۔ یہ جنات کی، لیکن دوسرا اٹھا، اس نے کہا نہیں جلدی، فرمایا ان یرتد طرف، آپ پلک جھپکیں، وہ آ گیا۔ محاورہ مشہور ہے نا، پلک جھپکنے میں آ جانا۔ اب عملیات والے، علم جفر والے اور یہ سارے کہتے ہیں کہ اسے علم الکتاب جو کہا تھا کہ میرے پاس علم کتاب ہے، اس سے جفر مراد تھا، اس سے حاضرات مراد تھی۔ ہر آدمی اپنا اپنا سیکھتا ہے کہ بھئی یہ دلیل ہے، فقہا بھی یہ کرتے ہیں، مفسرین بھی یہ کرتے ہیں، اصولی بھی یہ کرتے ہیں، اور اب تو سچی بات یہ ہے کہ اب کل میلاد النبی کے نام پر جو دھواں چوکڑی چوکوں میں، چوراہوں میں، بازاروں میں ہوئی، بپناہ خدا یہ نہ تو منظور خدا ہے اور نہ ہی منظور مصطفیٰ ہے اور نہ ہی یہ منشاء دین ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آج ہی کے لیے کہ بھئی جشن منا رہے۔ ارے کس بات کا جشن منا رہے؟ جشن منایا جاتا ہے جس سے کچھ حاصل ہو، جس سے کوئی کمزوریاں دور ہوں، جس سے کوئی نقصانات دور ہوں، اور جس سے کوئی فائدہ حاصل کیا جائے۔ ہم نے اس جشن سے یا اس آمد سے کیا فائدہ لیا؟ اس پیغام کو زندگی میں اپنایا، اس پیغام پر ہم چلے، ان تعلیمات کو اپنی زندگی کا لایا عمل بنایا، کچھ بھی تو نہیں کیا۔ مسلمان نے جتنا آج کے دور میں گندا کردار ادا کیا ہے، اتنا کسی قوم نے نہیں کیا۔ دھوکہ بازی، ہاں، مذہب کو، دھرم کو یہ سیاست کے لیے، مذہب کے لیے، مسلک کے لیے، اپنے مخالف کو نیچا دکھانے کے لیے ایسے ایسے دلائل لاتے ہیں کہ شیطان کی بھی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے۔ جب
وہ جو دین مصطفیٰ ہے، جس کی حیت، جس کی صورت اور جس کا ڈھانچہ ہمیں ان لوگوں میں ملتا ہے جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اولئک هم الصادقون، اولئک هم المقربون، اور جن کے بارے میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ایمان لاؤ تو ان صحابہ جیسا لے کے آؤ تاکہ تمہارا ایمان قبول ہو۔ ان میں سے کون سی چیز تھی جو صحابہ کرام نے کی؟ کیا ہم صحابہ کرام سے زیادہ عاشق رسول ہیں؟ مذہبی لوگوں، کوئی خدا کا خوف کرو، بریلوی تو کرتے ہی کرتے ہیں، دیوبندیوں نے بھی کوئی سیرت کے نام پر جلسہ کھڑکائے پھرتا ہے، کوئی مولود کے نام پر کھڑکائے پھرتا ہے۔ اللہ کے بندو، دین کو پیش کرو صرف اسی بنیاد پہ کہ بھائی لوگ کہیں گے کہ بھائی یہ نہیں مانتے، یعنی یہ ثابت کرنے کے لیے ہم میلاد کو مانتے ہیں، 10-20 جلسے کھڑکائے پھرتے ہیں کہ ہم بھی عاشق رسول ہیں۔ وہ ڈھول ڈھمکے کرتے ہیں، تم نعت خوانی میں اس انداز میں کرتے ہو۔ اب دین کو جس انداز میں بدنام اور وہ کیا ہے بپناہ خدا۔ خیر، اس نے کہا کہ میں تخت کو لاتا ہوں، اتنے آپ اپنے تخت سے اٹھیں اور بیٹھ جائیں۔ دوسرے کہتا ہے میں آنکھ چھپکنے میں لاتا ہوں۔ اب علم خطاب جو مثلا جیسے کاش برنی یا اس جیسے اس قبیل کے جو لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں علم الکتاب سے علم العادات اور علم الحروف تھا، یعنی جو ہم نے کل بتایا تھا کہ یہ حروف ثوابت کا عمل کرتے ہیں، تو ایسا علم اس کے پاس تھا، علم تسخیر تھا، اس کا سارا چیز۔ اس آیت مبارکہ سے دو چیز سے ملی، ایک تو یہ کہ جنات کے اندر بھی اقسام موجود ہیں، دوسرا یہ کہ جنات سرعت اور پرواز اور تیزی میں اتنے زیادہ ہیں کہ وہ جو سینکڑوں میل کا فاصلہ تھا اسے پلک جھپکنے میں طے کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ 1 سیکنڈ میں ایک جن کو اتنی پاور ہے کہ وہ دنیا کے 7 چکر لگا سکتا ہے۔ پھر دیکھیں جو ہے نا اس کا شہاب ثاقب، جو آسمان سے تارے ٹوٹتے ہیں، قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر کوئی جن وہاں پہنچے اور کوئی غیب کی بات سن لے فَأَتْبَعَهُ شَهَابٌ ثَاقِبٌ، کہ وہ اس کے پیچھے ہم انگارہ پھینکتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ان کی پرواز وہاں تک ہے۔ ہم انسانوں کی پرواز کیا ہے جی؟ فلاں سن میں ہم نے بھیجا تھا، 25 سال کے بعد اب مریخ کے پاس پہنچا ہے، چاند کے پاس پہنچا ہے، فلاں کے پاس پہنچا ہے، یعنی ہم ابھی تک اس محدود دائرے میں ہیں۔ اور یہ جو ملکی کہکشاں ہیں، یعنی یہ جو ہماری کہکشاں ہے، اس میں اس ہمارے نظام شمسی کو اتنی بھی حیثیت حاصل نہیں جتنا آپ ہاتھ مارے جو گرد و غبار کا ایک باریک سا ذرہ دھوپ میں اڑتا دکھائی دیتا، اتنا بھی نہیں ہے۔ جب ہم اسی نظام شمسی سے نہیں نکل سکے اور پھر اس سے بہت بڑی کائنات اسی نظام شمسی کا حصہ ہے اور اس سے کہیں بڑی بڑی کہکشائیں موجود ہیں، تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ جنات جب آسمان تک پہنچ گئے تو ان کی پرواز کتنی ہے۔ تو یہ بات ختم ہو گئی، یعنی یہ چیز ہے کہ اگر واقعی حقیقی جنات ہے تو وہ کسی بھی چیز کو کہیں سے بھی پل بھر میں لا سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ لے کے بھی آئے۔ ایک بات ہو گئی، یعنی ایک تو جنات کی حاضری، دوسرا جنات کی اقسام، اور تیسرا کسی چیز کو حاضر کر۔ اب جو حاضری عاملین کرتے ہیں، تعویذات نکلوا کے لاؤ اور بھائی کلام کو نکلوا کے لاؤ، جو چیز دبی ہوئی ہے اسے نکلوا کے لاؤ، اور یا جو جلا دی ہے اسے نکلوا کے لاؤ، جو کھلا دی ہے وہ نکلوا۔ بھائی دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں، آپ کتنے بھی بڑے عامل ہیں، کتنا بھی کچھ ہے، لیکن ایک جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ جس چیز کا وجود نابود ہو چکا ہے اسے عامل کا باپ بھی نہیں لا سکتا۔ مثلا ایک چیز سے اسے جلا دیا، ختم ہو گئے، اب اس کو آپ کیسے پیدا کریں گے؟ یا آپ کو کھلا دی ہے، وہ جسم میں ہضم ہو کر ختم ہو، کیسے لے کے آئیں گے؟ پانی میں ہے، گل گئی ہے، اسے کیسے حاضر کریں گے؟ ہمارے عاملین جب جنات جادو کو حاضر کرتے ہیں، تازہ ترین چیز آتی ہے، گوشت کی بوٹیاں آتی ہیں، گوشت آتا ہے تازہ، کیلے آتی ہیں، لکھے ہوئے تازہ نقش آتے ہیں، لا حول ولا قوت۔ اگر اس نقش کی حیت ہی نہیں بدلی، اس کا استعمال ہی نہیں ہوا، تو پھر وہ نقش نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ مریض مرض میں مبتلا ہوا
ہوا ہے وہ تو کوئی اور چیز ہے. جس چیز کو جلا دیا وہ ثابت کر کے کیسے لا سکتا ہے؟ تو ہمارے ہاں جنات، جادو کی حاضری، تعویذات کا نکالنا، ان پر بہت بڑے بڑے شعبے کیے جاتے ہیں. اور ماشاءاللہ مشرع لوگ، ایسے لوگ جن کا تقوی و طہارت، جن کی پاکیزگی کی لوگ قسمیں کھاتے ہیں، اور وہ دھوکہ بھی اسی انداز میں دیتے ہیں بپناہ خدا. خیر، بات ہو رہی تھی جنات کی حاضری کی. ہم سے اعمال پوچھے جاتے ہیں کہ جنات کو حاضر کرنے کے اعمال ہمیں بتائے جائیں.